اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن پاک میں سے چند مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میری تلاوت سے ذوالقرنین بھائی تو سمجھ گئے میرا آج کا ٹاپک کیا ہے اور کس حوالے سے ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اس عنوان پہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معبودیت اور لم یلد ولم یولد کی شان بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ تو اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، یہ شانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق حق گوئی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سچے عقائد نصیب فرمائے اور ان عقائد پر ہمیشہ چلنے، دوسروں کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے آیت کریمہ یہ لے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اصل میں آج 25 دسمبر ہے نا، تو 25 دسمبر جہاں پہ ہم یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اس کو یاد رکھتے ہیں، تو جو عیسائی ہیں وہ اس دن کو 25 دسمبر کو یوم ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر مناتے ہیں اور وہ اس کو کرسمس ڈے کا نام دیتے ہیں۔ وہ 25 دسمبر اور اپنے عید کا نام بھی دیتے ہیں کہ آج ان کی کیا ہے، عید ہے، یعنی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو تاریخ ہے، یہ تاریخ علمی حساب سے اور آپ کہہ لیں کہ ولادت کے حساب سے یہ تاریخ بنتی نہیں ہے کہ برسوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی برس کے بعد یہ تاریخ انہوں نے متعین کی اور اس کا تعین کیا اور پھر اس تاریخ کے مطابق وہ اپنی مذہبی تہوار کرسمس ڈے یہ مناتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان بھی کافی اس میں کیا ہوتے ہیں جی، شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، اور یا یہ کہہ لیں کہ علم نہیں ہے یا علم ہونے کے باوجود بھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پابندیوں کی، اسلامی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر کیا کرتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، یا ان کی یہ کہہ لیں کہ دل جوئی کے لیے اور اپنے دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تہوار کے اوپر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ تو علماء کرام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ لیکن جو نظریہ اور عقیدہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں جو دیا ہے نا، ذرا اس پہ بات ہو جائے۔ اب رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، خلقہ من، یہاں سے ان کے جو اصل میں عیسائیوں کے اندر بھی عقائد وہ ہیں، فرقے ہیں، کچھ گروپ ہیں، یعقوبیہ بھی ہے، ملکانیہ بھی ہے، نستوریہ بھی ہے۔ تو ان کے کچھ تو کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں، بیٹے ہیں، اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ وہ ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مختصر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلول کیا ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر رب کیا ہے، وہ آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کیا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور بعض کہتے ہیں خود ہی استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو یہ ان کے عقیدے۔ تو رب نے کیا فرمایا، اب یہ دیکھیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ رب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں ایسے ہی ہیں جیسے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں بھی مٹی سے پیدا کیا، انہیں بھی مٹی سے ہی، من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آگے پیدائش کا جو کیفیت تھی، جو طریقہ تھا، کس طرح رب نے پیدا فرمایا، اللہ نے اس کو فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ثم قال تو کن فیکون، اللہ نے فرمایا کہ ہو جا تو فیکون، وہ کیا ہو گیا جی، ہو گیا۔ اس سے ان کے عقیدے کا کیا ہو گیا، رد ہو گیا۔
اب قرآن نے اگلے مقام پر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورۃ مریم کی آیت کریمہ ہے، یاد کرو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ کیا ہوگی ایک جگہ مشرق کی جانب علیحدہ ہوگی۔ یہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طریقے، یہ جو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹا کس طریقے سے مان سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کے اندر بڑا پیارا ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اعلان کر دو، ان کو بتا دو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی بھی ہم پلہ ہمسر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ اب میں اصل بات کی طرف آ جاؤں، جو ساری میں نے آج کی تقریر یہ کی ہے نا، یہ میں کلوز کرتا ہوں اس کو۔ آج جو 25 دسمبر یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام منا رہے ہیں نا، اب ہمارے مسلمانوں کی وہاں پہ شرکت اور ہمارے مسلمانوں کا جانا، ان کے کیک کھانا، ان کا کاٹنا اور ان کو مبارکباد دینا کیسا ہے، اور ہماری اکثریت، یہ کم از کم ہمارے بڑے جو حکمران ہیں وہ اس میں ضرور کہ ہیں شامل ہیں، لیکن ہمارا تو کام ہے نا بچ کے رہنا ان سے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو تہوار ہے نا، اصل میں ان میں مبارکباد دینے کا طریقہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، میری کرسمس، میری کرسمس، یہ طریقہ ان کو مبارکباد دینے کا، اور ان کا نظریہ کیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہوا۔ کیا ضمیر گواہی دیتا تمہاری؟ کوئی بندہ یہ کوئی عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مریم کی آخری 88 سے 91 تک جو آیت کریمہ ہے نا، وہ بڑی غضبناک ہے ہمارے لیے اور ہمیں ہلا دینے کے لیے۔ رب نے کیا فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، بیٹا جانا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جانا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایسی بات کر دی کہ اللہ نے بیٹا جانا ہے۔ یہ ہے کرسمس ڈے کی حقیقت، یہ حقیقت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ آج رب نے کیا جانا ہے جی، بیٹا جانا ہے، اور اس خوشی کے اندر کیا کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ کوئی بھی ان کا مذہبی تہوار ہو، عید ہو، کوئی اور مذہبی تہوار ہو جس کو وہ تعظیماً مناتے ہوں، تو مسلمان کا جانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جائز بھائی؟ اس لیے نہیں ہے کہ نمبر 1 کہ بعض صورتوں میں وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں اگر کفر نہ بھی ہونا تو کم از کم گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ان کے اس میں کیا کرنا، شرکت کرنا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی عیسائیوں کے، غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے اندر ایک انڈا لے کر جائے، ایک انڈا، تو وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کہ ایک کافر کافر ہے۔ ایک انڈا لے کر جانا وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کہ ایک کافر کافر ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کے ساتھ کسی بندے نے مشابہت اختیار کی اور ان کی طرح ان کے دینوں کو منایا تعظیماً، اور انہیں شامل ہوا، شمولیت اختیار نہ کی، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو اس کا خاتمہ اسلام کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ تو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک بات کر دوں، ایک ہوتا ہے تعلق، اصل میں اسلام میں 2 چیزیں ہیں، سمجھانی پڑیں گی، ایک ہوتے ہیں مدارات اور ایک ہوتے ہیں مداہنت۔ مدارات اور مداہنت۔ مداہنت کیا ہے اور مدارات کیا ہے؟ مدارات یہ ہے کہ آپ دین کی مصلحت کی خاطر کسی سے کوئی تعلق رکھیں، دین کی خاطر، تو یہ جائز ہے۔ دین کی خاطر جب آپ تعلق رکھیں گے نا تو یہ صورت جائز ہے۔ ایک ہے مداہنت، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے کسی سے تعلق رکھنا،
تو یہ قطعاً جائز. ہاں یہ بات اسے آپ کے دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تعلق رکھیں. آپ کے دفتر کے اندر ہے، کلام کرنا پڑتا ہے آپ کو، کلام کریں، بات کریں، اس سے بات چیت کریں، لین دین کریں اس کے ساتھ، یہ سارے معاملات کریں. لیکن ان کے مذہبی تہوار کے اندر جانا اور شامل ہونا، ان کو تعظیماً اگر کوئی شامل ہوا تو یہ حد کفر کو پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ان سے بچنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے عقیدہ وہی اپنانا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن نے جو ان کے متعلق عقیدہ، کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ نے بیٹا جنا؟ نہیں رکھ سکتا نا. تو یہ حقیقت ہے. شاید آپ کو آج پتہ لگا ہوا ہو، تو آج آپ کو پتہ لگا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ ان کے مذہبی تہوار میں شرکت نہیں کرنی ہے. مذہبی رواداری کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جاتے ہیں. وہی میں بتا رہا ہوں نا، مذہبی رواداری کیا ہے؟ مذہبی رواداری یہ نہیں ہے کہ مذہبی رواداری یہ ہے کہ دین کا فائدہ اس کے اندر. تو آج تک کیا دین کا فائدہ ہوا ہے؟ ہمارے اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ سکھ کا معاملہ ہو تو معاذ اللہ سکھوں والے معاملات آ جاتے ہیں، ہندو کا معاملہ ہو تو ہندوؤں والے معاملات آ جاتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کا معاملہ ہو تو وہ معاملات. یہ رواداری نہیں ہے. رواداری وہ ہوتی ہے جس میں اسلام کا فائدہ ہو. تو اس میں اسلام کا کیا فائدہ ہوا ہے جی؟ کتنوں کو آپ نے کلمہ پڑھا لیا آج تک جو مذہبی رواداری کا کہتے ہیں؟ کتنوں کو کلمہ پڑھایا آپ نے؟ تو کسی کو کلمہ تو پڑھا. مذہبی رواداری یہ ہوتی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، کہ آپ کی وجہ سے کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ لے. تو کس نے پڑھا آج؟ کوئی بتا سکے بھی میں نے ایک کو پڑھا دیا رواداری کے نام پر؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے. کس نے پڑھایا؟ اور دوسری بات، مجھے اس سوال کا جواب دے دے، صرف آخری سوال. آپ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ میں جاتا ہوگا، اب آپ کو پتہ چل گیا تو بچیں گے، توبہ کریں گے. ایک سوال مجھے یہ بتائیں، مذہبی رواداری والی بات، کبھی کسی عیسائی نے آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لی ہے؟ ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے جی روزے رکھو. تو کسی عیسائی کو رمضان میں روزہ رکھتے آپ نے دیکھ لیا؟ تو کہاں مذہبی رواداری رہی آپ کی؟ دنیاوی مفاد قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور مذہبی رواداری بھی ہو تو وہ بھی اسلام کے دائرہ کے اندر رہ کر. اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ غیر ملک والے جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ کیا کریں؟ غیر ملک کے اندر جو رہ رہے ہیں وہ تو شامل ہوں گے. ان کے لیے اس حد تک جائز ہے کہ اگر وہ شامل نہیں ہوتے ان کا نقصان ہوتا ہے تو بس صرف اس وجہ سے جائیں، تعظیماً نہ جائیں، ان کی کثرت کے لیے نہ جائیں، فقط اس لیے جائیں کہ ہمیں یہ بعد میں تنگ نہ کریں. بس اتنی اجازت ہے. اللہ پاک ہمارا ہم یناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب